کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ یہ تاج شریعہ کا گستاخ ہے، ایسا بھی لوگ بولتے ہیں، مگر کسی کی ماں نے ایسا دودھ نہیں پلایا ہے جو میرے سامنے ثابت کر دے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، تاج الشریعہ پر بہت اعتراض تھا کہ یہ لقب بھی جائز نہیں۔ بہت غور سے سنو میری باتوں کو، یہ بھی اعتراض تھا لوگوں کا کہ مولانا اختر رضا خان کا جو لقب ہے تاج الشریعہ، یہ تاج الشریعہ صرف سرکار کی شان ہے، کسی اور کے لیے تاج الشریعہ جائز نہیں ہے۔ پورے ہندوستان میں کسی مفتی کے اندر طاقت نہیں ہوئی، توفیق نہیں ہوئی کہ اس پر قلم چلائے۔ تنہا آل رسول نے ثابت کیا ہے کہ تاج الشریعہ کا لقب رکھنا جائز و حلال ہے، اور وہ میرا فتویٰ چھپ چکا ہے، میرے پاس کمرے میں ہے، فتاویٰ آل رسول، اس میں یہ فتویٰ بھی آپ کو ملے گا کہ تاج الشریعہ کسی بھی۔ ابھی آپ نے مفتی آل رسول صاحب کا سنا، جنہوں نے فتاویٰ کے بارے میں بول رہے تھے۔ اپنا فتویٰ کی کتاب جو ہے فتاویٰ آل رسول، یہ چھپ چکا ہے، مجھے یہی بتانا تھا۔ تو آج کل جو عرس ہوتے ہیں یا مزارات کے عرس ہوتے ہیں تو وہاں اللہ رسول کا ذکر کم ہوتا ہے اور اپنی بڑائی زیادہ ہوتی ہے، اور میں چند منٹ آپ سے لوں گا گفتگو کرتے ہوئے، اہم پوائنٹ کو ڈالتے ہوئے میں چلوں گا۔ ہم نے اس سے پہلے فتاویٰ شامی بھی دیکھے، پھر اس کے بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں فتاویٰ عالمگیری لکھا گیا، جس میں 500 زید عالم تھے، فتاویٰ عالمگیری۔ اس کے بعد پھر فتاویٰ امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا فتاویٰ رضویہ، پہلے 21 جلد میں تھا، ابھی 29 جلد کا تھا، اور بھی زیادہ ایڈیشن ہوتا رہتا ہے، تو فتاویٰ رضویہ بھی آیا۔ تو فتاویٰ جو ہے یہ ایکسپرٹائز جو ہوتے ہیں دین کے معاملے میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی چیز کا، دارالافتاء بولتے ہیں اس کو، پوچھا جاتا ہے، سوال پوچھنا، دارالافتاء، تو وہاں سے یہ لکھتے ہیں۔ تو قیامت تک اس کا جواب چلتا رہے گا۔ پہلے ہم دیکھ کے آئے، فتاویٰ شامی آ گیا، فتاویٰ رد مختار آ گیا، فتاویٰ در مختار ہے، پھر رد المختار ہے، پھر فتاویٰ شامی ہے، پھر آپ کا عالمگیری کا ٹائم اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں فتاویٰ عالمگیری لکھا گیا، جو 500 زید علماء کا فتویٰ تھا۔ پھر فتاویٰ رضویہ ہم نے امام احمد رضا خان کا ایک شاہکار کارنامہ تھا، بہت ہی بہترین کارنامہ، جو بالکل 99% یا پورے کے پورے قرآن و حدیث کے روشنی میں لکھا گیا ہے، فتاویٰ رضویہ شریف۔ اس کے بعد اب مفتی آل رسول کا فتاویٰ آل رسول بھی آ گیا۔ تو فتاویٰ آتے رہیں گے قیامت تک، جن کا ایکسپرٹائز ہے وہ اس معاملے میں بولتے رہیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو فتاویٰ تو صحیح ہے، میں آپ کو فتاویٰ امام احمد رضا خان صاحب کا جو فتاویٰ رضویہ شریف ہے، ہر جگہ بہت ہی مقبول ہے، تو میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں، میں ملفوظات اعلیٰ حضرت کا ایک پوائنٹ صرف ڈالوں گا، جہاں فتاویٰ رضویہ شریف جو ہے وہ علم و حکمت کا ایک گہوارہ ہے۔ شریعت، قرآن اور سنت، شریعت کا حکم کے مطابق وہ فتاویٰ اس میں ڈالا گیا ہے۔ لیکن میں ملفوظات اعلیٰ حضرت، میرے پاس کتاب ہے موجود، ملفوظات اعلیٰ حضرت الملفوظ، اس کا میں حصہ دوم کا ایک بتاتا ہوں، یہ بھی آپ کا قول ہے۔ فتاویٰ لکھنے والے قیامت تک آئیں گے، چلتا رہے گا، یہ سلسلہ جو شروع ہوا آخر تک چلے گا۔ تو اس کا جو ایک ہے حصہ دوم میں، اس کا مضمون ہے شیخ، تصور شیخ، اور اس کے بعد ہے بچوں کی بیعت۔ تو تصور شیخ کا میں پڑھتا ہوں، یہ لکھا گیا ہے فتاویٰ الملفوظ، ملفوظات اعلیٰ حضرت، اور جس کو اکٹھا کیا گیا ہے حضرت مصطفیٰ رضا کا نوری صاحب، مفتی اعظم ہند، بڑے لقب ہیں، بڑے القاب ہیں۔ تو احمد رضا خان بھی ایک بڑے وقت کے مجدد ہیں، اور ان کے لڑکے صاحبزادے مفتی اعظم ہند، انہوں نے اس کو اکٹھا کیا ہے۔ تو اس پہ ان کے جو آج کل چل رہا ہے نا عرس میں، اللہ رسول کا ذکر بھول گئے ہیں، پیر صاحب منقبت بازی اور نعرے بازی۔ میں آگے چلوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، اہم پوائنٹ قرآن و حدیث کے روشنی میں بتاتے ہوئے چلوں گا۔ علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے، یہ فرض ہے، 7 نمبر فرض میں، 5واں نمبر کے بعد 6 میں رزق حلال کا کمانا، اس کی اہمیت، پھر 7واں نمبر پہ آ جاتا ہے علم کا سیکھنا۔ اور امام احمد رضا خان کا فتاویٰ ہے، جس نے علم نہیں سیکھا
اور کچھ گناہ کرتا ہے تو اس کو ڈبل عذاب ہے. ایک علم نہیں سیکھنے کا عذاب, دوسرا گناہ کرنا ہے. وہ یہ نہیں بول پائے گا اللہ میں تو جانتا نہیں تھا. تو جانا کیوں نہیں؟ تجھے جاننا فرض تھا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات. تو میں اس کو فنا فی الشیخ کا چیپٹر میں بتایا, اس کو میں پڑھ رہا ہوں, سنیے. اس میں سوال ہوا, حضور کتاب سے پڑھ رہا ہوں, حضور فنا فی الشیخ کا مرتبہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ عرض اور ارشاد کیا ہے؟ ایک خیال رہے کہ میرا شیخ, ایک قول کس کا ہے, ملفوظات کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کا, جو اپنے وقت کے یکتائے روزگار تھے, ان کے برابر کا کوئی مجدد نہیں تھا اس زمانے میں. تو یہ خیال رہے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے اور اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے تصور کرے, اس طرح سمجھے کہ سرکار کائنات سے فیوز و نور قلب شیخ پر فائز ہوتے اور اس سے چھلک کر میرے دل پہ آ رہے ہیں. پھر کچھ عرصہ کے بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر, در و دیوار پر شیخ کی صورت نظر آئے گی, یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہ ہوگی. یہ پوائنٹ اہم ہے, یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہ ہوگی. اور اس مسئلہ پہ میں بتاؤں گا ایک کیسے شرکیہ قول ہے, نماز میں بھی جدا نہ ہوگی شیخ کا شکل, نماز میں بھی جدا نہ ہوگی, اور پھر ہر حال پہ اپنے ساتھ پاؤ گے. تو یہ جو بتا دیے اعلیٰ حضرت نے ملفوظ, وہ آپ کا قول ہے. قول تبھی آتا ہے جو دل میں ہوتا ہے تو وہ زبان پہ پھر آتا ہے, اور پھر چھپا گیا, لکھا گیا. تو انہوں نے بتا دیا فنا فی شیخ, شیخ ہر شجر حجر ہر جگہ آئے گا, یہاں تک کہ نماز میں بھی آپ کا شیخ کا تصور آئے گا. اب ملفوظات کا میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھا, تو اس میں نیچے اس جو تھاٹ ہے, آئیڈیالوجی ہے, یا جو اس کو اب بیان کرنے کے لیے انہوں نے ایک واقعہ کیا. حضرت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا ہے, اس میں کتاب میں ہے. حضرت عبدالعزیز دباغ مطلب بڑے لیول کے بزرگ ہیں, اور آپ کے پیر و مرشد آئے. تو حضرت سیدی غوث الوقت حضرت عبدالعزیز دباغ, تو انہوں نے سید احمد سجلام سی یہ جو تھے حافظ الحدیث تھے, سید احمد سجل سی. تو انہوں نے اپنے پیر صاحب کے پاس آئے, عبدالعزیز دباغ کے پاس. تو انہوں نے بولے, فرمایا کہ رات کو تم جو ملفوظ بتائے نا, جو پیر شیخ جو ہے ہر وقت شجر حجر ہر جگہ آئے گا, یہاں تک کہ نماز میں بھی شیخ کی تصور آئے گی, تصویر آ جائے گی. تو اس دعویٰ کو, اس آئیڈیالوجی کو, مطلب اس جو سوچ ہے, تخیل, اس کو اور پختہ کرنے کے لیے آپ نے ایک نوٹ فرمایا. ایک بڑے بزرگ ہیں, اس میں یہ لکھا گیا ہے عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مطلب بڑے لیول کے پائے کے ہیں. اور ان کے جو سیدی عبدالعزیز دباغ کے پاس وہ آئے, اور انہوں نے فرمایا اپنے مرشد کو, پیر اپنے مرید کو فرمایا کہ تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی سے ہم بستری کی, یہ نہیں چاہیے. عرض کیا حضور وہ اس وقت سوتی تھی. فرمایا سوتی نہ تھی, سوتنے میں جان ڈال لی تھی. عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا, مطلب پیر صاحب کو کیسے علم ہوا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی. پھر پیر صاحب پوچھ رہے ہیں کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ اگر پیر صاحب سب جانتے ہیں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں نا, پلنگ تھا, وہ بولتے تھے میں وہاں تھا. آپ پیر صاحب پوچھ رہے ہیں کیا وہاں کوئی پلنگ تھا؟ وہ سو رہی تھی. اور فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ عرض کیا تو مرید نے بولا ہاں ایک پلنگ خالی تھا. اب وہ پوچھتے ہیں پیر صاحب مرید کو کیا کوئی پلنگ تھا؟ اب جب پیر صاحب سب جان رہے تھے, بیٹھ رہے تھے, تو بول دینا تھا میں وہاں تھا. نہیں, وہ مرید کو پوچھتے ہیں کیا وہاں کوئی پلنگ تھا؟ سیدی احمد کو, وہ بڑے لیول کے بھی پیر صاحب ہیں. تو پلنگ خالی تھا. فرمایا پھر وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ تھا؟ عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا. فرمایا اس پر میں تھا. تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں ہوتا, ہر آن کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں ہوتا. تو اسلام جو ہے ایک پکا تقوی پرہیزگاری کا مذہب ہے, اللہ سے ڈرنے کا مذہب ہے, اور خالص دین اسلام جو ہے تو اس میں حیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. حیا جو نصف الایمان ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, آپ کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا تھا آپ کے اندر. کنواری لڑکی جتنا شرم و حیا کرتی ہے نا, اس سے بھی زیادہ تھا. تو شرم و حیا جو ہے ایمان کا جز ہے, جڑ ہے. تو میں آپ بتاتا ہوں اس پوائنٹ میں دو جو پہلے بولے
नमाज में भी शेख की तस्वीर आएगी, और दूसरा जो पलंग पे शेख साहब आ गए थे। और इस्लाम जो है परहेजगारी पाक दामनी का मजहब है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को पैदा किया ताकि देखें तुम्हें कौन अमल में सबसे ऊपर उठ जाता है। और मैं इस मजमून से बयान करते हुए मैं बाद में आऊँगा पीर साहब कैसे होने चाहिए, तो मैं बाद में आता हूँ, पहले आइए। ये मुस्लिम शरीफ का हदीस नंबर है 93 चैप्टर है किताबुल ईमान। मुस्लिम शरीफ का हदीस नंबर 93 चैप्टर किताबुल ईमान। उसके बाद है बुखारी शरीफ का हदीस नंबर है 50, ये भी चैप्टर किताबुल ईमान है। दोनों में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मरतबा हुजूर की खिदमत में आए, दो जानू होकर बैठे हाथ पे हाथ रख के, और हुजूर से ईमान क्या है, इस्लाम क्या है पूछते रहे। और आखिर में पूछे, फिर पूछते भी रहे और फिर बोलते भी रहे, काला सदक़ता, बिल्कुल सही बोले आपने। हुजूर को पूछते भी रहे तो हज़रत उमर फरमाते हैं एक ऐसा शायर है, पूछ भी रहा है और स्टाम्प भी लगा रहा है कि आपने जो बोला सही बोला। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, पूछने वाला पूछ ला, सुन लेगा, हुजूर बोल दी। तो तीसरी मरतबा जो सवालों पूछा, आप इखलास के बारे में, पहले तो ईमान क्या है, फिर इस्लाम क्या है, फिर उसके बाद में आ गए, उसके बाद में आ गए या रसूलल्लाह, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। हदीस मुस्लिम शरीफ का हदीस नंबर 93 है। तो आपने फिर बोला एहसान क्या है, एहसान। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जब नमाज पे खड़े हो जाओ, बोल रहे थे ना वहाँ जो जिक्र आया, नमाज में जब खड़े हो तो पीर साहब का तस्वीर भी नमाज में आ जाता है। नमाज खालिस अल्लाह का इबादत है, और नमाज में बंदा अल्लाह से उरूज पर पहुँच जाता है, इबादत का उरूज पे। और जब वो सजदा करता है तो वो अल्लाह से बिल्कुल उरूज, उसकी मेराज है। नमाज जो है अल्लाह से मेराज है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान ये है कि जब तुम नमाज में खड़े हो जाओ, ये सोचो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम में वो सलाहियत नहीं है कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो इतना सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। नमाज पढ़ोगे तो इधर उधर के ख्याल आएंगी, फिर उसको पलट जाना है, अल्लाह रसूल की तरफ पलटना है। ये नहीं कि उसको एक अकीदा बना लिया जाए कि उसका चेहरा देखोगे, पीर का चेहरा देखोगे, हुजूर का चेहरा देखोगे, ये कुछ नहीं। हुजूर ने क्या फरमाया, तुम इस तरह नमाज पढ़ो। एहसान क्या है कि तुम सोचो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम्हें वो सलाहियत नहीं तो तुम फिर ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हो गया ना, पीर साहब का तस्वीर आना, जो तस्वीर आ जाएगी नमाज में, गलत है ना अकीदा। हुजूर ने फरमाया। तो फिर जब आप जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए ना, तो हुजूर पूछे ए उमर जानते हो ये कौन थे? तो हज़रत उमर ने बोले वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम, अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं। वर्ड क्या था? अल्लाहु तआला आलम, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं। इसमें बाद में आऊँगा, कभी टॉपिक आएगी तब आएंगे। तो चलिए, अच्छा दूसरी आ जाइए। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह, ये अशरा मुबश्शरा 10 जन्नती साहबों में से साहबा हैं। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ, ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 3937। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ जो थे अशरा मुबश्शरा 10 जन्नती साहबों में से थे, सबसे पहले साहबी में से थे। जैसे जन्नती साहबा में गिनती कर रहा हूँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहू, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत शाद बिन अबी वक़ास, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ, हज़रत अबू उबादा इब्न ज़र्रा, हज़रत सईद, ये 10 जन्नती साहबा थे। तो हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ पहले के जन्नत अशरा मुबश्शरा में थे। तो जब मदीना हिजरत हुआ तो आप मदीना शरीफ आए, तो हुजूर ने भाई भाई का बनाया, जोड़ी बना दिया। तो अंसार ने बोले आप आधा जो हिस्सा माल है ले लो, और मेरी 2 बीबी हैं, उनमें से जो आप अच्छा चाहोगे मैं उनको तलाक दे दूंगा, उनको भी अपने निकाह पे रखो ताकि आसान हो जाए। तो आपने बोला बाजार का रास्ता दिखाओ। तो बाजार का रास्ता गए तो आपने बिजनेस करने लगे। हुजूर को भी सुन्नत है तजारत करना, सहाबा की भी सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है, बिजनेस करने लगे। और कुछ दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ दिन के चंद दिनों के बाद इन पर जाफरान की जर्दगी लगी हुई थी। मतलब कपड़े में जाफरान का जर्दगी, या बदन में या चेहरे में या कपड़े में जाफरान की जर्दगी लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया अब्दुल रहमान ये क्या है? जन्नती साहबा, हुजूर के खास साहबा, असरा मुबश्शरा के साहबा, और ये ऐसे साहबा थे जिनके लिए हुजूर ने बोले मेरे साहबा को गाली मत दो। आपसी बात में कुछ इख्तिलाफ हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद, जिनके टाइटल हुजूर ने दिया सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 6488 किताब है फ़ज़ाइल सहाबा, और बुखारी शरीफ की भी हदीस है 3673 किताब चैप्टर फ़ज़ाइल सहाबा।
حضرت ان کا دونوں کا کچھ آپسی جھگڑا ہو گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ان کو گالی گلوچ کر دیا، الٹا سیدھا بول دیا، غصہ سے بول دیا. تو حضور نے بولے ان کے لیے کہ انہیں یہ پہلے کے صحابی تھے، میرے صحابہ کو گالی مت دو. حضرت کن کو بولے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بولے میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، برا بھلا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کسی شخص نے ہرگز احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرید لیا تو ان کے کیے ہوئے ایک مد جو کے برابر بھی نیکی تم نہ اجر نہ پا سکو گے. تو اتنے بڑے صحابی تھے، صحابی حضور کے زرمٹ میں رہتے تھے، ہر وقت نماز بھی ساتھ پڑھتے تھے. اب حضور نے ان سے پوچھ رہے ہیں، جب زردگی لگ گئی نا آپ کا بدن میں، تو حضور نے پوچھا اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک انصار خاتون سے شادی کر لی، میں نے ایک انصار خاتون سے شادی کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں مہر میں کیا دیا؟ عرض کیا ایک گٹھلی برابر سونا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری ہو، ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری ہو. یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کے حدیث نمبر ہے 5072، بخاری شریف 5072 میں ہے، 3937 میں ہے، اور بتا رہا ہوں 5153 میں ہے، 5155 میں ہے، 5167 میں ہے. یہ 6 جگہ میں یہ حدیث درج ہے. اتنی امپورٹنٹ بات جو حضور کے خاص صحابہ حضور کے ساتھ رہ رہے تھے اور حضور کو پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کب شادی کر لی. حضور کو پتہ نہ چلا کہ انہوں نے کب شادی کر لی. حضور پوچھ رہے ہیں اے عبد الرحمن، جب چند دنوں بعد چنانچہ آپ بازار آئے اور یہاں آپ نے کچھ پنیر اور کھیر کی تجارت کی اور نفع کمایا. چند دنوں بعد ان پر جعفران کی زردگی لگی ہوئی تھی. جعفران کا بدن میں جعفران کپڑا پہنتا ہے نا شادی ودی میں، اچھی کپڑے چمکدار جعفران والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، حضور کو بھی پتہ نہیں تھا نا، تبھی تو پوچھے، دریافت فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے ایک انصار خاتون سے شادی کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہیں مہر میں کیا دیا؟ تو بولے ولیمہ کر. تو یہ 6 جگہ میں ہوا. حضور کے خاص صحابہ جن کے لیے حضور نے بولے میرے صحابہ کو گالی مت دو، دوسرے صحابہ کو بول رہے ہیں حضرت خالد بن ولید جن کا ٹائٹل حضور نے سیف اللہ رکھا، اللہ کی تلوار. تو ان کو یہ 6 جگہ میں آیا، حضور کو پتہ نہ چلا کہ انہوں نے کب شادی کر لیا، جبکہ ہر وقت نماز میں بھی ملتے تھے، سب میں ملتے تھے. اب یہاں الملفوظ میں جو یہ لکھا ہے پیر صاحب پلنگ پہ آ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور جو غلط جو جائز رشتہ ہے شوہر بیوی کا اس کو پیر صاحب نے دیکھا اس پلنگ میں بیٹھ کے. آپ بولو اس ایسی بات کی اسلام میں کوئی جگہ ہے؟ اسلام پاک دامنی کا مذہب ہے، صاف ستھرا مذہب ہے، پرہیزگاری کا مذہب ہے. پیر صاحب شوہر بیوی کا جو جائز تعلقات ہے اس کو بیٹھ کے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بولے وہ پلنگ میں تھا. اب یہاں حضور فرما رہے ہیں اے عبد الرحمن یہ جردگی کیسے ہے بدن میں، یہ لالی جرد رنگ کا کپڑا چمکدار کپڑے کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حضور میں نے شادی کر لی. انہوں نے شادی کیا، حضور کو پتہ نہیں چلا، یا بتائے نہیں ہوگے، یا کام ہوگا، یا لڑائی، کچھ بھی ماحول ہوگا، لیکن حضور نے پوچھے. ساتھ ساتھ حدیث میں لکھا ہوا ہے. بتانے کا عرض ہے کہ یہ جو لکھا گیا ہے یہ قول پیر صاحب کا، پیر صاحب جو پلنگ میں آگے حاجی دوسری پلنگ میں جہاں شوہر بیوی کا جائز تعلقات ہو وہاں پیر صاحب پلنگ میں کیسے رہیں گے؟ اور یہاں حضور کو پتہ نہ چلا شادی کب ہو رہا ہے. ایک حدیث نہیں، بخاری کی 6 حدیثیں اکٹھا ہوا ہے. اور پھر میں اس کے بعد اور آگے چلتا ہوں. دوسری ایک دو ہو گیا، دوسری آ جائیے. تو پیر صاحب ایسا ہونا چاہیے کہ پیر صاحب اللہ رسول کا، اچھا پیر صاحب تو چھوڑیے، پیر صاحب اللہ تعالیٰ جو نبیوں کو بھیجا ہے یہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیوس ہیں، اللہ کے دودت ہیں، میسنجرس ہیں. ان لوگ جو ہیں ان لوگوں کو ایک مشن پہ بھیجا گیا ہے، تو اسلام پھیلاؤ، اسلام ایک وحدانیت کی تعلیم دینا، توحید کی تعلیم دینا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17، اس دن ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہ سارا ترجمہ میں کنز الایمان سے پڑھ رہا ہوں، امام احمد رضا خان کنز الایمان سے. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 71. اس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہ امام ایک گھر کا امام، چھوٹے موٹے امام نہیں، یا مسجد کے امام نہیں، امام ہوتا ہے پورا قوم کا امام. یہ بھی قرآن میں ورز گئے. امام کون ہے؟ مسجد کے امام نہیں، جو مسجد کے امام بولیں گے تم ہمارے پیچھے اٹھائے جاؤ گے. آئیے سورہ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 120. بے شک ابراہیم ایک امام تھا، بے شک ابراہیم ایک امام تھا، اللہ کا فرما بردار اور سب سے جدا اور مشرک نہ تھا. یہ ترجمہ میں کنز الایمان سے پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر میں بتا دیا، جس کو دیکھنا ہے دیکھے گا. سورہ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 120. اور آ جائیے. اللہ قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہوگا،
اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورہ الاعراف میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 6 میں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے۔ رسول کس کے پاس جائیں گے؟ لوگوں کے پاس جائیں گے تو لوگوں کو ضرور پوچھنا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور ہم پوچھنا ہے، ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے، اور بے شک ضرور ہم پوچھنا ہے رسولوں سے۔ رسولوں کو بھی پوچھا جائے گا آپ نے ڈیوٹی نبھایا کہ نہیں، جو حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا وہ آپ نے لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں۔ حالانکہ رسولوں کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن رسولوں سے پوچھا جائے گا، قرآن فرما رہا ہے۔ اور آگے آ جائیے، اس کے تحت حدیث شریف آ جائیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب نمبر 4383، مسلم شریف کتاب قتل کی ذمہ داری، یہ چیپٹر کیا ہے؟ قتل کی ذمہ داری، مسلم شریف 2950، کتاب الحج، ابن ماجہ حدیث نمبر 3931، کتاب الفتن، فتن کا چیپٹر، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، سارے جگہ میں۔ حجۃ الوداع میں حضور صحابہ کرام کو علیہ السلام سے بولے کہ میں نے اسلام کا سارا پیغام تم تک پہنچا دیا، سب نے کہا ہاں۔ حضور کلمہ شہادت کی انگلی 3 مرتبہ آسمان کی طرف اٹھایا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ میں نے یہ جو دین سکھایا، دین پھیلایا، دین بتایا، سبھی سے آپ نے پوچھے یا اللہ گواہ رہنا کہ میں، سب صحابہ نے بولا یا رسول اللہ آپ نے دین کا پورا جو بھیجنا تھا، جو لوگوں کو بتانا تھا، جو پیغام پہنچانا تھا آپ نے پہنچایا۔ اور اس دن سن لیجئے، آپ کے جو ہیں اولیاء کرام 3 بار شفاعت کریں گے۔ تم کیا جھگڑتے ہو جائیداد کے لیے؟ اولیاء کرام تمہارے لیے جھگڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کریں گے، کچھ بندے ہمارے جہنم میں ہیں ان کو ہم نکال لیں گے۔ اللہ بولے گا جاؤ نکالو۔ اللہ اپنے پیارے کا، اپنے ولی کا لاز رکھتا ہے، جو مقرب ہے اس کا لاز رکھتا ہے، اللہ اس کو کبھی منع نہیں کرتا۔ جب بولیں گے جاؤ تو وہ جا کے جہنم میں ڈوبے گے نہیں اولیاء کرام، ادھر اولیاء کرام کو حکم دے گا جاؤ اٹھاؤ، ادھر یہ بولے گا جہنم کو کہ ان کے چہرہ نہ جلاؤ، تو ان کے چہرہ نہ جلیں گے، جن کو اٹھنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جائے گا، اور بھی سلیکشن ہوگا جس کے کم گناہ ہوں گے یا جس کو اللہ چاہے گا اٹھانے کے لیے۔ تو 3 مرتبہ اولیاء کرام اٹھائیں گے، جس کے کھجور کے دانے کے برابر بھی ایمان رہے گا اس کو اٹھائیں گے، جو کے برابر بھی ہوگا، پھر رائی کے برابر ایمان ہوگا اس کو بھی اٹھائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ شفاعت کریں گے اللہ کے حکم سے، مقدار ہوگی، مقدار میں چاہے 1 کروڑ آئے، 50 کروڑ آئے، 50,000 آئے، وہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ تو 3 مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکالیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بھی نکالے گا، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے جہنم سے، اللہ تعالیٰ اس میں بہت صرف لا الہ پڑھنا، جس میں صرف لا الہ پڑھا اس کو بھی اللہ نکالے گا، قسم ہے میری جلال کی، جس نے صرف لا الہ پڑھا اس کو بھی میں جہنم سے نکال لوں گا، کیوں نہ وہ راگ بن گیا، وہ راگ کو نکالا جائے گا، آب حیات میں ڈالا جائے گا۔ یہ ہے مسلم شریف کی حدیث 479، بخاری کی حدیث 7410، ترمذی شریف کی حدیث 2593۔ صرف لا الہ مطلب صرف وحدانیت، اللہ کا اوپر بھروسہ کرتے ہوئے بت پرستی جو دور رہے گا اس کو بھی اللہ اٹھائے گا جہنم سے، وہ جل کے راکھ ہو گیا ہوگا۔ تو پل جو بچھایا جائے گا مسلمانوں کے لیے، مسلمان گریں گے، کٹیں گے، پھر اٹھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ تو اس دن قیامت کے دن جو ہے آپ کو انبیاء کو بھی پرسش ہوگی۔ پھر اس کے بعد اور بھی حدیث ہے، میرے امت میں سے 70,000 بغیر حساب جنت جائیں گے، اور اللہ ان کے پیچھے جس کو کھڑا کر دے گا تو بغیر حساب گئے۔ اور یہ ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 524، 525، 527، اور مشکات پہ اس کا حدیث ہے 5556، 5556۔ ہر 1000 پہ پھر 70,000 کو اللہ بغیر حساب جنت ڈالے گا۔ اللہ اپنے اولیاء کرام، اپنے مقربین کا لاز رکھتا ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ والسابقون السابقون، جس نے سبقت لے گیا، آگے بڑھ گیا، وہ آگے بڑھ گیا۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ مقربین کی جماعت ہے، فی جنات النعیم، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اول میں سے ایک بڑا گردہ، وقلیل من الاخرین میں سے ایک چھوٹا گردہ، یہ قرآن بیان فرما رہا ہے۔ تو اس دن جو ہے حساب کتاب اکیلا اکیلا ہوگا، بعد میں آپ کو شفاعت ہوگی، کتنے سال آپ جہنم میں ڈوبو گے شفاعت ہوگی، لیکن اس دن اکیلا ہوگا، سارا معاملہ اکیلا ہوگا۔ آپ میں بتا رہا ہوں وہ آیت کون سا ہے، سورہ مریم، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 95، وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک روز قیامت اس کے حضور اکیلا حاضر ہوگا، اکیلا حاضر ہوگا، ہر بندہ اللہ کے حضور اکیلا حاضر ہوگا، مسلمانوں کا۔
یہ کنزول ایمان کا ترجمہ بتا رہا ہوں، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 95، وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فردن ہوتا ہے اکیلا، سنگل فردن، اور اس دن ہر ایک روز قیامت اس کے حضور اکیلا حاضر ہوگا۔ تو جب اللہ کے حضور آپ حاضر ہوگے، نہ وہاں حضور ہوں گے، نہ ادھر پیر صاحب ہوں گے، اس دن آپ اکیلا حاضر ہوگے۔ اللہ چاہا تو اللہ آپ کا بیڑا پار کرے گا، رحم کیا تو آپ کا بیڑا پار ہے، آپ کا عمل سے نہیں، آپ اللہ کے رحم سے، اللہ کے کرم سے بیڑا پار ہوگا۔ اور آپ کی شفاعت ہوگی، اگر آپ کٹ گئے، گر گئے، جل گئے تو جتنا سال جلو گے، 50,000 سال کا مدت ہے نا قیامت کے دن، کوئی 40,000 سال جلے گا، کوئی 10,000 سال جلے گا، کوئی 1,000 سال جلے گا، کوئی ایک دن جلا، 1 گھنٹہ جلنا مشکل ہے آگ میں ایک ہم لوگ ماچس کا تیل لیتے ہیں، ایک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا ہے، پڑھتے رہو نماز کے بعد، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ صبح اور شام، مغرب اور صبح کے نماز کے بعد 7 بار پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے گا۔ اور جو جہنم سے نہ بچا تو پھر کیا فائدہ، جب 40,000 سال جلنے کے بعد راکھ ہو کر کے پھر اٹھائیں گے، شفاعت ہوگی، لیکن جلنے کے بعد تو پھر کیا فائدہ ہوا۔ تو قرآن مجید اس کے فرما رہا ہے نا، قرآن کی آیت ہے، قرآن مجید فرقان الحمید فرما رہا ہے، جس نے جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، فَمِن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس نے جہنم سے بچ گیا، پول سے کٹتے گرتے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، اس نے بڑی کامیابی کی۔ تو پیر صاحب کام آئیں گے، لیکن آپ کو جہنم میں جلنے کے بعد آپ کو اسلام میں چلنا پڑے گا، طریقے میں چلنا پڑے گا، علم حاصل کرنے پڑے گی۔ علم جو حاصل نہیں کیا اس کو ڈبل عذاب ہے، احمد رضا خان صاحب کا فتاویٰ ہے۔ اور علم کہاں سے حاصل کریں گے؟ آپ سب سے پہلے شروع کیجئے مسجد کے امام سے، اچھوں کے صحبت میں بیٹھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اچھے کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرو اور اچھوں کے ساتھ رہو۔ تو سب سے پہلے آپ مسجد کے امام کے پاس بیٹھیے، کچھ وقت نکالیے، دن بھر آپ مصروف رہتے ہیں ہر جگہ میں، بیوی بچے نوکری ادھر ادھر سب طرف، تو اللہ کے لیے بھی کچھ وقت نکالیے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، جس کو جتنا ہو سکتا ہے، 10 منٹ سے ہی، 20 منٹ سے ہی، خاص اللہ کے لیے وقت نکال کے مسجد کے امام کے پاس بھی بیٹھیے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کا علم میں برتری ہوتی جائے گی، پھر آپ اور آہستہ آہستہ آگے چل کے اور سیکھتے جائیں گے۔ لیکن ایک رہے کہ آپ زندگی بھر بھی اسلام سیکھو، دین سیکھو، آپ ذرہ برابر 1 بوند سیکھیں۔ شیطان بہت بڑا عالم تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، پھر وہ دھتکارا گیا نا، غرور تکبر آ جائے گی تو دھتکارا جائے گا، تو اخلاص چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا رہا ہوں، کسی کوئی بھی بندہ ایسا ولی پیر نہیں بن جائے گا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین حضور کی پیروی اور اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو بہت جگہ میں ہے۔ ایک جگہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، اس میں ایک اور کلیئر کر دیا گیا ہے، اللہ، رسول اور حکومت، خلفائے راشدین، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور جو تمہارا حکومت والا ہے، قاضی القضہ ہو، خلفائے راشدین ہو، جو بڑا لیبل پہ سب سے بڑا امام ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر بھی اگر تنازع ہو، اگر امام بھی کچھ غلط بول دے، قاضی القضہ غلط بول دے، اللہ رسول کے خلاف بولے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، قرآن کیا فرما رہا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی چیز پہ اگر تنازع ہو جائے، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بڑھو، کدھر بڑھو؟ اللہ اور رسول کی طرف بڑھو، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف بڑھو اگر تنازع ہو جائے تو اس پہ چلنا پڑے گا۔ پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس پہ چلنا پڑے گا۔ پھر حضور کی حدیث ہے، تم پہ لازم میرے سنت اور میرے خلفائے راشد کی سنت، فعلیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، تمہارے لیے لاگو ہے میری سنت اور میری خلفائے راشد کی سنت۔ اور دوسری جگہ بھی کلیئر ہو گیا ہے، جو 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائیں گے۔ ایک فرقہ کون ہے جس کو گارنٹی دیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس میں وَأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جس میں میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، میں مطلب جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مطلب آپ کا ہر کام دیکھیے، اگر آپ کا ہر کام میں حضور کی سنت کے حساب سے ہے اور صحابہ کی عمل کے حساب سے ہے، تب آپ جنتی فرقہ میں ہو، ادروائز آپ 72 میں ہو، جہنمی میں ہو، جہنم جائیں گے۔ پھر جب اللہ اٹھائے گا، جس کی شفاعت ہوگی الگ بات ہے، لیکن آپ اپنے کو کلیم نہیں کر سکتے ہم جنتی فرقہ ہیں۔ 73 فرقہ جو جنتی والا فرقہ ہے، وہ فرقہ ہے جس کے ہر کام میں شریعت ہوگی، حضور کی سنت اور صحابہ کرام
फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफ़ाए राशिदीन वल महदीन, इनकी सुन्नत होगी। तो किसी को गलत फहमी ना रहे और कोई ज़्यादा जो मनकबतबाजी होती है ना, अल्लाह रसूल का जिक्र होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ अल्लाह रसूल का जिक्र कैसा क्या होता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, 7440 है, 7449 है, 7443 है, 7448 है। ये सारे हदीस में हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने जब से आप मदीना आए आपकी वफ़ात तक कभी 3 दिन तक मुसलसल गंदम की रोटी शेर होकर नहीं खाया, पेट भर के रोटी नहीं खाया। और हम यहाँ 10 तरह के थाली में खाते हैं और कितना अल्लाह का शुक्र करते हैं, नहीं करते हैं। और ये इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, जिनके सुन्नत सब पर लागू है। फ़अलैकुम बिसुन्नती। अब ये पीर साहब कोई ऐसा नहीं बन जाएगा हुजूर के रास्ते से, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। महबूब ये बोलते हैं ना कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो इन्हें बोलो कि मेरा हुक्म मानो, हुजूर के हुक्म मानो और अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो इस रास्ते पे जाते हुए रसूल जाएगा। तो हुजूर फाका। और हदीस बता रहा हूँ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ अल्लाह मोहम्मद के घर वालों को रिस्क को ज़िंदगी बरकरार रखने जितना कर दे। रिस्क को ज़िंदगी बरकरार मतलब बिल्कुल थोड़ा सा खाते थे, ये दुआ करते थे हुजूर। और बता रहा हूँ, हम आले मोहम्मद, ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है 7449, हम आले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, हम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 माह तक इस हाल पे रहते थे, 1 महीने तक कि आग नहीं जलाते थे, बस खजूर और पानी पर गुजारा होती थी। और हज़रत अली रदी अल्लाह 3 दिन जो रोज़ा रखे, पानी से रोज़ा रखे, कह दिया है, ये भी जिक्र है कुरान पे। तो पीर बनने के लिए सारा पैरवी करना पड़ेगा। मुर्गे मुसल्लम खा के मोटे मोटे हो जाने के बाद, मस्त मस्त होने के बाद ये पीर साहब नहीं है। पीर साहब वो है जो अल्लाह से डरने वाला है, तकवा और परहेजगारी। और पीर साहब कौन है मैं आपको बताता हूँ। ये सूरा अल कहफ, बियत करना, बियत जो थी पहले ज़माने में, बियत जो हुक्मरान की बियत थी, हाकिमुल वक्त थी, वो उस बियत कर लिया, मतलब उसको मान लिया और वो हुक्म देगा जहाद को जाने के लिए, जाके गला कटाना है, ये होता है बियत। और कोई बियत नहीं, इस्लाम में यही बियत है। आप अल्लाह रसूल के से बियत, आपका हमारा बियत जो अल्लाह रसूल से है। और तीसरा है खुलफाए राशिद या काज़ीउल क़ुज़ा या हाकिम वक्त से बियत हमने कर लिया, उसके ऊपर हाथ में हाथ दे दिया, मतलब उसको वोट दे के हमने कर दिया, तो उसका हुक्म मानना है। वो अगर बोलेगा जाओ लड़ाई में तो जाना है, अगर नहीं गए तो फिर मुनाफिक हो गए। और पीर साहब कौन होगा हमारा, आइए सूरा अल कहफ, ये भी बहुत कम लोग बोलते हैं। सूरा अल कहफ, सूरा नंबर 18, आयत नंबर 28। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम। ये कंज़ुल ईमान से मैं पढ़ रहा हूँ, इसकी मतलब जो है, और अपनी जान को उनसे मानूस रखो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। अपने साथ उनको वाबस्ता हो जाओ जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और इसकी रजा चाहते हैं सुबह शाम हर वक्त, और तुम्हारी आंखें इनको छोड़कर और पर न पड़े। तो अच्छों के साथ, ऐसे पीर साहब के साथ रहने का हुक्म है। इनके पास रहोगे तो ईमान में। और हुजूर के हुक्म हुआ कि पीर साहब को कौन है, तो हुजूर ने फरमाया वली कौन है, हुजूर ने फरमाया वली वो है जिसको देखो तो अल्लाह याद आ जाए, जिसके बयान सुनो तो तुम्हें क़यामत याद आ जाए। तो ये सूरा अल कहफ, सूरा ए पीर साहब से बेयत करके उनके साथ रहने का जो हुक्म है इस आयत पे है। बेयत के लिए नहीं, उनके साथ रहने का हुक्म अल्लाह फरमा रहा है। वस्बिर नफ्सिका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम। और अपनी जान को उनसे मानूस रखो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, और तुम्हारी आंखें इन्हें छोड़कर और पर न पड़े। तो जहाँ भी अल्लाह का जिक्र होता है ना, हुक्म है अल्लाह का जिक्र का। और जो अपने आप को बड़ा समझ रहा है ना, हम बड़े, आज के दिन के बड़े मुफ्ती हैं, आज के दिन के हम बड़े हैं, तो फिर वो बचेगा नहीं, उसको अल्लाह ताला छोड़ेगा नहीं। क्यों ना, अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा पैगाम पहुँचाने के लिए, उनको भी पूछना है। तो हम जो जिक्र होगा, जिक्र खैर जो हम करेंगे तो उसमें अल्लाह और रसूल का जिक्र होना चाहिए। और मैं आपको बताते चलता हूँ। सबसे पहले बुखारी शरीफ की हदीस है 6857। ये हज़रत अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं कि एक दिन हज़रत
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو مسجد میں کچھ صحابہ بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے. آپ نے پوچھے تم کس لیے بیٹھے ہو؟ بولے ہم اللہ کا ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. تو آپ نے فرمایا قسم کھاؤ کہ تم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہو. تو انہوں نے قسم کھایا کہ ہم اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر کرنے میں بیٹھے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ نے بولا میں تمہیں ایسا نہیں بول رہا ہوں, ایک دن ہم لوگ بھی بیٹھے تھے تو حضور نے ایسے ہی بولے تھے. تو حضور آئے تو حضور بولے کہ میں جو تمہیں بولا فرشتہ اللہ ناز کر رہے, تو اللہ کا ذکر کا حکم ہے. کہاں پر؟ مسلم شریف حدیث نمبر 6857 اور ترمذی شریف کی حدیث ہے 3397. سیم حدیث ہے ترمذی شریف 3379. دائرہ لگا کے جو جبرائیل علیہ السلام پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تمہارے اس ذریعے سے فرشتوں پر تعریف فخر کر رہا ہے. اچھا دوسری آ جائیے. مسند احمد بن حنبل کا حدیث نمبر ہے 5400 5404 5405. تینوں حدیث ہے. اس میں ذکر ہے, بتا رہا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں, مطلب مسجد میں بیٹھ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس کو تعلیم دیتے ہیں, علم بڑھاتے ہیں قرآن کا, تو سکینت ان پر نازل ہوتی ہے, رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والے مخلوق کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے. اور جس کے عمل جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا, اس کو اس کا نصب آگے آنے نہیں دے گا. یہ مسند کی تین حدیث ہے. اور بتا رہا ہوں ترمذی شریف کی حدیث بتا رہا ہوں. حدیث نمبر ہے 3378. کتاب مسنون دعا ہے, دعا کا ذکر میں ہے. انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ کو یاد کرتی ہے, ذکر الہی کرتی ہے, اسے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی اسے ڈھانپ لیتی ہے, اس پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا, اپنے پاس فرشتوں میں کرتا ہے. امام ترمذی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے 7405. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل سے یاد کرتا ہوں, اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں, اور اگر مجھے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اسے 1 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں, اور اگر وہ مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اسے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں, اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میری طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو سارے حدیث اور ترمذی سے سارے حدیث سے ثابت ہوا کہ ذکر جو ہے اللہ کا ہونا ہے. ہر جگہ جہاں بھی ہوگا بڑائی اللہ کا ہوگا, اللہ کے علاوہ کسی کی بڑائی نہیں ہوگی. اور میں فرما رہا ہوں جو بولتے ہیں نا آج ہم ٹھیکیدار بنے ہیں, ہم یہاں کے اس ایریا کے پورے بڑے مفتی ہیں, ہمیں پیسہ دو, ہم پیر صاحب بنے ہیں, تو ان کو چھٹکارا نہیں ہے, ان کو پرشش ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تک جتنے مالی غنیمت آتی تھی آپ تقسیم کر دیتے تھے, کسی چیز کو نہیں رکھتے تھے. حضور کی سنت ہے, اور سنت پہ عمل جو نہیں کرتا وہ پیر صاحب کیسے ہو جائے گا؟ یہاں سب پیر صاحب بول رہے ہیں اور سب مرید سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, اور مرید حلال کا لائے کہ حرام کا لائے وہ بھی تمیز نہیں, اس کو بھی نہیں دیکھتے ہیں. بس لاؤ, ہمیں گاڑی چاہیے 5, ہمارے پاس وین ہونا چاہیے, اچھے مرسیڈیز ہونا چاہیے, بولیرو ہونا چاہیے, اچھا گاڑی ہونا چاہیے, تو سب پکڑ میں آئیں گے, کسی کو چھٹکارا نہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اور میں آپ کو سناتے ہوئے چلتا ہوں, مشکات کی حدیث ہے 205. تو جہاں بھی ذکر ہو, جہاں بھی مزارات پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ رسول کا ذکر کیجئے. منقبت بازی چھوڑیے, اپنا تعریف چھوڑیے, نہیں تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے, اور اللہ سخت پکڑنے والا ہے, اللہ بہت سخت پکڑنے والا ہے. ابھی مفتی جو ہیں یہاں سے لے کے قیامت تک رہیں, لیکن وہ آپ بتائیے, بتا رہا ہوں. مشکات کی حدیث نمبر ہے 205. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ قیامت میں 3 لوگوں کو لائے گا. ایک شہید کو لائے گا, پھر ایک شقی کو لائے گا, پھر ایک بیچ میں عالم کو لائے گا, پھر شقی کو لائے گا, شخاوت کرنے والا. شہید اور شقی دونوں کو بولے گا تم نے جو کیا تو اپنے بڑائی کے لیے کیا. اور پھر عالم کو لائے گا, اس میں بہت سخت پکڑ ہے. میں سناتا ہوں, بار بار سنا رہا ہوں, پھر ابھی سنا رہا ہوں. مشکات کی حدیث نمبر ہے 205. اس کے علاوہ ہے مسلم شریف سے یہ حدیث آیا ہے. تو اس میں دوسرے نمبر پہ دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے دوسروں کو سکھایا, قرآن کریم کی تلاوت کی, اسے بھی پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا, وہ ان کا اعتراف کرے گا جو ہاں یہ سب نعمت ملی. کیوں نہ ہم نے کورونا میں دیکھا, ذرا سے ہوا کی مقدار میں کوئی کم زیادہ ہو جائے تو سب آدمی مر جائیں گے, سب آدمی پٹا ہو جائیں گے, کوئی رہے گا نہیں, کوئی بچے گا نہیں. 2 منٹ 2 سیکنڈ لگیں گے, سب مر جائیں گے, 1 منٹ میں مر جائیں گے. تو اللہ کا احسان ہے, اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے, تو وہ احسان مانے گا بندہ جو علم سکھایا, علم سیکھا. وہ عرض کرے گا
اللہ پوچھے گا تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، جو عالم ہے، عالم دین ہے، وہ عرض کرے گا میں نے علم سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا، اور میں نے علم حاصل اور میں تیری رضا کے خاطر قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، البتہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہیں عالم کہا جائے گا، لوگ تمہیں عالم کہیں گے، تمہیں پھول کا بڑا بڑا ہار پہنائیں گے، تمہیں بڑا سٹیج میں بیٹھائیں گے، تعریف کرائیں گے، تمہارے عزت و احترام کریں گے۔ تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ تمہیں عالم کہا جائے، اور قرآن پڑھا تاکہ تمہیں قاری کہا جائے۔ یہاں تو قاری چھوڑیے، بڑے بڑے مفتی، کسی کو ہم تاج الشریعہ بولتے ہیں، کسی کو ہم اعلیٰ حضرت، صرف میری نبی کی ذات ہے، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ اور حضرت امام احمد رضا خان نے بھی یہ بتا دیا، لکھ کر بتا دیا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ امام احمد رضا خان جب تسلیم کر لیے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، کبھی امام احمد رضا خان نے نہیں بولے مجھے اعلیٰ حضرت بولو۔ اب یہ حد ہو جاتا ہے، گودی میڈیا جو چمچہ گیری کا حد ہے، جو ہم کتنے پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ عالم کو اگر پکڑ لے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم بولیں، تو نے اس لیے قاری بنا، قرآن کا قاری بنا کہ لوگ تجھے قاری بولیں گے۔ یہاں تو قاری چھوڑیے، لمبا اگر نعرہ نہیں مارا گیا تو پھر وہ محفل سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے۔ اب یہ ریاکاری نہیں تو کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اماموں کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا دین کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ آج کل پیر کی تبلیغ ہو رہی ہے، دین کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے۔ وہ پیر اتنا بڑا، وہ پیر اتنا بڑا، وہ پیر اتنا بڑا، وہ پیر اتنا بڑا۔ ارے دین کی تبلیغ کرو، ورنہ اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ اللہ تو پیغمبروں سے اس دن پوچھے گا تم نے اپنا ڈیوٹی کیا کہ نہیں، سب علم پہنچایا کہ نہیں۔ تو علم و عمل، اللہ تعالیٰ، میں نے جو اتنی بات بتایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم کی، عمل کی توفیق دے، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم تو گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، ہم لوٹے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تیری رحمت ساتھ ہوگی، تیری مغفرت ہوگی تو ہم بچ جائیں گے۔ یا اللہ تیری رحمت ہوگی تو ہم بچ جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ امام احمد رضا خان کا فتویٰ ہے، جس نے علم دین نہیں سیکھا اور وہ گناہ کیا تو اس کو ڈبل عذاب ہوگا، کوئی پیر صاحب نہیں بچائے گا، اس کو ڈبل عذاب ہے۔ تو علم دین سیکھیے، سب سے پہلے محلہ کے امام کے پاس جا کے بیٹھیے، پھر اس سے آہستہ آہستہ برتری کیجیے، اور پھر بھی جتنا سیکھ جائیں گے اس کے بعد اخلاص چاہیے، لیکن سیکھنا ضروری ہے۔ نہیں سیکھیں گے تو آپ گناہ سے نہیں بچ پائیں گے، تو علم دین حاصل کیجیے، علم دین سیکھیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے فرماتے تھے کہ عمر کے زبان سے حق بولتا ہے، جس راستہ سے عمر گزر جائے اس راستہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ اگر میرا برائی اور نیکی برابر بھی ہو جائے تو بھی میں بچ گیا، میری مغفرت ہو گئی۔ اتنے اللہ سے ڈرتے تھے، اور جن کو گارنٹی ہے جنت کا، وہ یہ بولتے تھے اگر میری گناہ میری نیکی برابر بھی ہو جائے، آدھا آدھا ہو جائے، تب بھی میں بچ گئے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اتقوا اللہ، حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا چاہیے، قوم کو تبلیغ کرنا چاہیے۔ اور اعلیٰ حضرت کے بھی فتویٰ ہے، جس نے تقریر کی پھر پیسے لیا، نذرانہ لیا، تو حرام ہے، وہ بھی نہیں جائز ہے۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ یہ بھی اگر کسی کو شک ہے تو پھر دکھایا جائے گا بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، دین کی تبلیغ کے لیے سب نے کام کرنا ہے، اور رزق حلال کی طلب کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں عالم دین، سچا عالم دین جو ہے، حضور مجاہدین ملت ہمارے ایریا میں یہ تھے، صحیح علماء حق تھے، علماء ربانی تھے، جنہوں نے سب کچھ دین و حق کے لیے قربان کر دیا، وقف کی زندگی دین و حق کے لیے۔ اس مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن صاحب قبلہ ایک جیتا جاگتا ہمارے یہاں کے ثبوت ہیں، جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ دیا، لیا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں دینے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ سے بہت اچھا ہے، برتر ہے، اور حضور عشاء تک سب کچھ تقسیم کر دیتے تھے۔ اب پیر صاحب جو ہے لاؤ جتنے لاؤ لوٹا جائے، اب یہ سنت طریقہ نہیں ہے، اور اب پیر صاحب بھی نہیں ہو، پھر آپ کو سخت پرسش ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس بیان میں غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔